السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیٹا ہم پڑھیں گے باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت، یعنی آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنا، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے۔ مستقبل کا معنی ہے آنے والا وقت۔ مستقبل کی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ انسان آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے، اپنے پاس موجود وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اپنی طاقت کے بقدر مزید وسائل و اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن و سنت میں ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی آنے والے دنوں کے لیے تیاری کریں۔ مستقبل کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پاس موجود وسائل اور نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے ابھی سے کوشش کرنا اور وسائل اکٹھے کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ اونٹ کو کھلا نہ چھوڑیں بلکہ باندھ کر پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلیں، دکان پہ جائیں، پھر اللہ پر توکل کریں کہ گاہک کا بیچنا وہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ گھر کے اندر بیٹھے رہیں اور کہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، تو گھر میں بیٹھے کیسے رزق آئے گا؟ تو کچھ نہ کچھ تگودو تو کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے منصوبہ بندی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل و اسباب جمع رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ترجمہ، اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیاری رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کا بیان تفصیل سے آیا ہے۔ اس میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والوں کو قحط سے محفوظ رکھنے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی، یہاں تک کہ قحط کے زمانے میں مصر نہ صرف اپنی غذائی ضروریات میں خود کفیل تھا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فراہم کر رہا تھا۔ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اور سوچ بچار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ آپ نے نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کا حکم دیا تاکہ مستقبل میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ آپ نے پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم دیا تاکہ آنے والے وقت میں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت کی مضبوطی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ تدبیر فرمائی۔ غزوہ خندق میں جب آپ کو کافروں کے مدینہ منورہ پر حملے کے ارادے کا علم ہوا تو آپ نے اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی فرمائی۔ آپ نے اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک خندق کھودی اور اس طرح اہل مدینہ منورہ مشرکین مکہ کے حملے سے محفوظ ہو گئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی منصوبہ بندی کی ایک روشن مثال صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کا ایک معاہدہ فرمایا جس کی شرائط کا جھکاؤ بظاہر مشرکین کی طرف تھا، لیکن اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کی منصوبہ بندی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تدبیر میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ صلح کا یہ معاہدہ فتح مکہ کے پیش خیمہ ثابت ہوا اور کچھ ہی عرصے بعد مشرکین مکہ کی قوت پارا پارا ہو گئی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والوں اور وسائل ضائع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنی قوت اور عقل کو کام میں لاتے ہیں اور اپنے اور دوسروں کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مستقبل کے کسی بھی کام کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہمیں شریعت کی متعین کردہ حدود کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی منصوبہ بندی یا تدبیر نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ اپنے ارادوں اور منصوبوں میں سودی لین دین، رشوت، جھوٹ، دھوکے بازی، حق تلفی اور مادیت پرستی کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی اور تدبیر کرتے ہوئے توکل کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان اسباب ضرور اختیار کرے لیکن اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ یعنی یہ نہ کہے کہ میں سب کچھ کرنے والے یہ اسباب ہی ہیں، یعنی مجھے روزی تبھی ملے گی جب میں دکان پر جاؤں گا،
اسباب کے اوپر نظر نہ ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے کہ اس کے ذریعے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، میں جاب پہ جاؤں گا اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، تو اسباب کے اوپر نظر نہ ہو، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ جب کوئی شخص یا قوم منصوبہ بندی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے کرتی ہے تو اس شخص اور قوم کی زندگی پر بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: بہت سے وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں، خوشحالی اور آسودگی نصیب ہوتی ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، وسائل میں اضافہ ہوتا ہے اور پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ بہتر منصوبہ بندی کرنے والے بہترین نتائج حاصل کرتے ہیں، معاشرہ انتشار اور افراتفری سے بچ جاتا ہے، مستقبل پر نگاہ رکھنے والے لوگ اپنے انفرادی اور اجتماعی تعلقات میں میانہ روی کو پیش نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شرمندگی یا نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے۔ آج کا زمانہ حکمت و تدبیر کا زمانہ ہے، افراد و اقوام آج کل مستقبل کی منصوبہ بندی پر بہت سا سرمایہ لگا رہے ہیں اور کئی سالوں کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی سوچ اپنائیں، اسی صورت میں ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے۔ اب آتے ہیں درست جواب کی طرف۔ مشق دیکھیے ذرا، 4 میں سے ایک آپشن درست ہے، اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی ہے کہ انسان تیاری کرے کس کی؟ آنے والے وقت کے لیے۔ نمبر 2، مصر والوں کو قحط سے بچانے کے لیے شاندار منصوبہ کی بندی کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے۔ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا صلح حدیبیہ۔ کون سا؟ 5واں ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کا اختیار کرنا کہلاتا ہے توکل کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال دیکھیے، مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ تو اس کا جواب پہلی دو لائنیں ہیں۔ پہلی 2 لائنیں، مستقبل کا معنی ہے آنے والا وقت، یہاں سے لے کر اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا سوال ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اس آیت کا ترجمہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 ہے، اس کا ترجمہ اس سوال کا جواب بنتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے فرمائی؟ تو اس کا جواب، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والوں کو قحط سے محفوظ رکھنے کے لیے یہاں سے لے کر آخری 2 لائنیں، اس پہلے صفحے کی آخری 2 لائنیں، دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فراہم کر رہا تھا، دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فراہم کر رہا تھا۔ چوتھا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ تدبیر کی ایک مثال تحریر کریں۔ تو اس کا جواب پیج نمبر 102 کے اوپر دوسرے پیراگراف میں، غزوہ خندق میں جب آپ کو کافروں کے مدینہ منورہ پر حملے کے ارادے کا علم ہوا، یہاں سے لے کر مشرکین مکہ کے حملے سے محفوظ ہو گئے یہاں تک۔ 5واں اور آخری سوال، مستقبل کی منصوبہ بندی کے 2 فائدے تحریر کریں۔ بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے آپ کوئی سے بھی 2 لکھ سکتے ہیں۔ مثلا خوشحالی اور آسودگی نصیب ہوتی ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ فضول خرچ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اپنی آمدنی ہے اس کو مہینے کے شروع میں خرچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کی جیبوں پر نظریں ہوتے ہیں، اس سے قرض لے، اس سے قرض لے، اس دکاندار سے ادھار لے، تو اس طرح اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، کوئی مستقل منصوبہ بندی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ کفایت شعاری بھی نہیں کرتے کہ جو مل گیا اس پر راضی ہو کے اسی میں ہی ہم نے مہینہ گزارنا ہے، اس کا بھی نہیں خیال کرتے، میانہ روی اختیار نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد تفصیلی سوال ہے۔ تفصیلی سوال ایک ہی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہ سارا ٹاپک آپ کو یاد کر کے لکھنا پڑے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں سے فل مارکس ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔